اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 61ویں قسط آج آپ کی خدمت میں شام سے مدینہ تک کے سفر کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ سفر اہل بیت نے بعض روایت کے مطابق نعمان بن بشیر اور بعض کے مطابق ایک قول کے مطابق بشیر بن جزلم کے ساتھ یہ سفر طے ہوا، اور جس وقت اہل بیت اپنا سفر طے کرتے رہے یہاں تک کہ جو شام سے نکل کے اس چوراہے پہ اس دوراہے پہ آ گئے کہ جہاں سے عراق و مدینہ کے راستے الگ الگ ہو رہے تھے، تو پھر یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے اور بیویوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پہلے کربلا لے کر چلو، پہلے ہم کربلا جائیں گے، اس کے بعد پھر مدینہ جائیں گے۔ پس یہ قافلہ اہل بیت کا 20 سفر کو دوبارہ کربلا پہنچا ہے۔ اب یہ یہاں پر ممکن ہے کہ جو تھوڑا سا ہم اس پہ بات کریں کہ یہ اسیروں کا قافلہ اسی سال یعنی 61 ہجری کے محرم 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی سال کے 61 ہجری کے 20 سفر کو کربلا پہنچے ہیں۔ کچھ روایات تو یہی ہیں کہ جس کے مطابق 11 محرم کو جب عمر سعد اسیروں کے قافلے کو لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہے، 12 محرم کو کوفہ پہنچا ہے، چند دن کوفہ میں ایک زندان میں قید رہے یہ قیدی، اور جو روایات میں ہیں وہ 1 صفر کی تاریخ ہے کہ جس میں اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا ہے۔ یزید نے کچھ عرصہ قید رکھا ہے، اور جب شام کے حالات ناگزیر ہوئے، اس کے ایسے بن گئے کہ وہ ان حالات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا تھا، اور مزید اہل بیت کا وہاں پر رہنا اس کی حکومت کے لیے اور اس کی کنٹرول سے شام کا علاقہ، شام کے لوگ ظاہر ہے کہ اہل بیت کو جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو یوں اس کے لیے ایک دقت آئی، اور اس نے اہل بیت کو آزاد کیا۔ اب اگر اس قول کو ہم اس قول کے مطابق دیکھیں کہ اسی سال یہ واپس کربلا آئے ہیں 61 ہجری کو ہی 20 سفر کو، تو یہ جو رستہ ہے شام دمشق سے لے کر کربلا تک کا، عراق تک کا، یہ اگر پیدل طے کیا جائے آج کے دور میں بھی تو جو گوگل میپ ہے وہ 8 دن کا رستہ پیدل کا بتاتا ہے، اور گاڑی کا یہ 12 سے 14 گھنٹے کا رستہ ہے گاڑی کا گوگل میپ کے مطابق دمشق سے کربلا تک، یعنی جو روڈ کا سفر ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے۔ ہم اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب اونٹ پہ گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا، تو اگر ہم اس کو درمیان میں دیکھ لیں تو اگر یہ کربلا سے شام تک کا سفر جو ہے یعنی کوفہ نجف سے شام تک کا سفر وہ تقریباً 4 سے 5 دن کی مسافت بنے گی اونٹ پہ گھوڑے پہ اگر سفر کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر اہل بیت کے قافلے کو 15 سفر کو شام سے رہا کیا گیا اور 15 سفر کو وہاں سے نکلے ہوں گے، تو پھر 20 سفر 61 ہجری کو ہی وہ کربلا پہنچے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے لیے کربلا آئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول جس کی طرف بات کی گئی ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو قافلہ واپس آیا ہے یہ اس اگلے سال یعنی 61 ہجری کے بجائے 62 ہجری کو 40 کے موقع پہ، یعنی 62 ہجری کو واپس آئے ہیں، لیکن موقع وہیں 40 کا ہی تھا، یعنی 20 سفر کی تاریخ تھی، اور امام
حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا چہلم ہی بنتا ہے۔ تو اب اس میں یہ جو دوسری رائے ہے 62 ہجری والی، اس کے مطابق پھر شام میں جو قید ہے، یعنی خود کوفہ میں قید رہنا پھر شام میں قید رہنا، اس میں ایک مدت گزری ہے۔ ایک قول اور جو نقل کیا جاتا ہے جس کے مطابق کہ 20 صفر کو اہل بیت کا جو قافلہ ہے یہ 20 صفر 61 ہجری کو ہی کربلا سے گزرا ہے، لیکن جو یہ روایت ہے اس کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کوفہ سے آئے ہیں، یعنی کوفہ میں جب ابن 12 محرم کو کوفہ پہنچے ہیں، پھر ابن زیاد نے اس میں اپنے زندان میں رکھا ہے اور یزید کے ساتھ جو اس نے خط و کتابت کی ہے، اس کے بعد پھر قافلے کو تیار کر کے پھر قافلے کو کوفہ سے روانہ کیا ہے۔ تو ایک قول یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ جس میں ناسخ التواریخ میں، اور اس میں جو ہے یہ ہے کہ شام جانے سے پہلے کوفہ سے نکل کر 20 صفر کو کربلا سے گزرا ہے، اور جب یہ گزرے تو وہاں انہوں نے عزاداری کی ہے۔ اور کیونکہ یہ قول نسبتاً بعید نظر آتا ہے، لیکن ایک احتمال ہے جو بیان ہوا ہے کتابوں میں۔ پس اگر ہم ان دونوں باتوں کی طرف رکھیں، ایک تو یہ کہ 61 ہجری کو ہی 61 ہجری کی ہی 20 صفر کو پہلے چہلم کو ہی امام حسین علیہ السلام کے یہ قافلہ شام سے واپس پہنچا ہے کربلا۔ یہ بھی ممکن ہے ہمیں سفر کے حساب سے جو ہم اس سفر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی کوفہ سے لے کر شام دمشق تک کا سفر اور دمشق سے واپس کربلا تک کا سفر، تو یہ آنا جانا اونٹ اور گھوڑے کے حساب سے 8 سے 10 دن کا سفر بنتا ہے، آنا جانا ملا کے۔ اور یکم سفر کو اہل بیت کا قافلہ یہ روایت اکثر آئی ہیں کتابوں میں کہ یکم سفر کو قافلہ شام میں وارد ہوا ہے۔ تو پس شام سے 15 سفر کو اگر رہائی ہوئی ہے تو 20 صفر 61 ہجری کو ہی قافلہ کربلا پہنچا ہے، یا دوسری روایت کے مطابق 62 ہجری کی 20 صفر کو، لیکن آئے ہیں 20 صفر کو کربلا میں وارد ہوئے ہیں۔ آج بھی 40 پر امام حسین علیہ السلام کے عزادار، آپ کے زائرین جو 40 کی زیارت کو ترجیح دیتے ہیں، 40 کے موقع پر جاتے ہیں، تو اس کی 2 وجوہات ہیں، کیونکہ یہ ایک تو خود اہل بیت کی سیرت بنتی ہے کہ جب وہ شام سے نکلے ہیں تو انہوں نے پہلے کربلا کی طرف ارادہ کیا، امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور دیگر جو اس خانوادے کی خواتین تھیں، انہوں نے پہلے کربلا یہ گئے۔ تو پس اہل بیت کی سنت ہے، سیرت ہے، ہمیں نظر آتا ہے امام سجاد علیہ السلام اور باقی اسرا کی زندگی میں کہ انہوں نے 20 صفر کو یہ لوگ کربلا پہنچے۔ دوسرا، 40 کو کربلا جانے کی زیارت جو ہے یہ سیرت صحابہ میں بھی ہے اور یہ جو کربلا کے پہلے زائر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، وہ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں، ان کا جو مکمل نام آتا ہے کتابوں میں جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام انصاری، ان کی والدہ کا نام نصیبہ بنت عقبہ ہیں۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھے، اور انہوں نے یعنی جنگ بدر میں کہتے ہیں، یہ بیعت عقبہ ثانیہ یعنی جب رسول خدا کی بیعت کی گئی تھی، جب رسول خدا مکہ میں ہی تھے، تو مدینہ سے جن لوگوں نے آ کے بیعت کی تھی، دوسری دفعہ جو لوگ آئے تھے، کہتے ہیں اس میں یہ شریک تھے۔ اور اس کے علاوہ جنگ بدر میں بعض نے لکھا کہ جنگ بدر میں شریک تھے، رسول خدا کے ساتھ 18 غزوات میں شریک رہے ہیں، اور آخری جب ان کی عمر کا دور تھا تو اس میں نسبتاً ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ پس یہ کربلا آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے عطیہ اوفی کوفہ کے باشندے ہیں اور قبیلہ حمدان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے یعنی یہ خود ان سے منقول جو ہیں وہ ایک تفسیر بھی ہے کہ جو انہوں نے جو ابن عباس کے سے نقل کی ہے۔ تو عطیہ اوفی جو ہیں وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ
کربلا کی اس زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے ہم باہر نکلے، اور جب ہم کربلا پہنچے تو جابر نے فرات میں غسل کیا اور محرم کے مانند چادر اوڑھی، خوشبو لگائی اور ذکر خدا کرتے ہوئے قبر حسین کے قریب پہنچے اور مجھ سے کہا کہ میرا ہاتھ قبر پر رکھو۔ کہتے ہیں میں نے جابر کو قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا، ان کا ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اتنا گریہ کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ کہتے ہیں جب وہ ہوش میں آئے، کہتے ہیں بڑی دل خراش آواز میں جابر نے یا حسین کہا 3 دفعہ۔ اس کے بعد قبر حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے۔ جابر کہتے ہیں اے میرے دوست، امام حسین کو مخاطب، قبر حسین کو مخاطب کر کے، اے دوست، اے حبیب، کیا اپنے حبیب کا اپنے دوست کے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ پھر اس کے بعد خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے جابر، کیا جواب کی تمنا رکھتے ہو کہ حسین اپنے خون میں غلطاں ہیں اور ان کے سر و تن میں جدائی ہے؟ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، جابر نے قبر حسین پر جو کہا، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ افضل انبیاء کے فرزند اور مومنوں کے سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہدایت و تقوی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور اصحاب قصہ میں سے 5ویں آپ ہیں، نقبا کے دل بند ہیں، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غذا دی ہے، پرہیزگاروں کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی ہے، ایمان کے پستان سے دودھ پیا ہے، پاک زندگی گزاری اور دنیا سے پاک اٹھے اور اپنے فراق میں مومنوں کے دلوں کو غمگین کر گئے۔ خدا کا سلام ہو آپ پر، آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جس پر آپ کے بھائی یحییٰ ابن زکریا نے شہادت پائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت جابر نے قبر کے چاروں طرف نظر ڈالی اور کہا سلام ہو ان ارواح پر جو حسین کے پاس اتری اور محو آرام ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، ملحدوں اور کفار سے جہاد کی، جنگ کی اور مرتے دم تک خدا کی عبادت کی۔ کہتے پھر کہا قسم اس خدا کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جس میں آپ شہید حضرات داخل ہوئے ہیں، اس میں ہم بھی آپ کے شریک ہیں۔ پس عطیہ کہتا ہے میں نے جابر سے کہا یہ تو شہید ہو گئے امام حسین اور ان کے ساتھی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں اس کار خیر میں جو آپ اے کربلا والو آپ نے انجام دیا۔ کہتے ہیں جابر نے کہا اے عطیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہر شخص اس قوم کے ساتھ محشور ہوگا جسے دوست رکھتا ہو، اور جو شخص کسی قوم کے کام کو پسند کرتا ہے وہ اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کربلا کے پہلے زائر ہیں، لہٰذا 40 پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے والے سیرت اہل بیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور سیرت صحابہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا تمام اہل بیت کے ماننے والوں اور صحابہ کے ماننے والوں کو بھی زیارت حسین ابن علی فقط یہ شیعوں کے لیے یا فقط اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے جو فقہ جعفریہ سے جن کا تعلق ہے، فقط ان کے لیے نہیں ہے۔ زیارت حسین ابن علی قول و فعل صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہے، لہٰذا عراق میں حسین ابن علی کی زیارت اور 40 کی زیارت کے لیے بالخصوص ہمارے برادران اہل سنت کو، مکتب صحابہ کے ماننے والوں کو بھی صحابی رسول حضرت جابر کی پیروی کرتے ہوئے ضرور جانا چاہیے، شامل ہونا چاہیے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتوں کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔